الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سابقہ جمعہ میں چونکہ ہم نے ابن سیاد کے بارے میں اور دجال کے بارے میں وہ لمبی روایت کہ وہ دنیا میں اس وقت موجود ہے وہ بیان کی تھی، تو بہت سے دوست احباب کے مجھے یہ پیغامات موصول ہوئے کہ اگلے جمعے میں بھی اس کو متصل کرتے ہوئے کچھ جو بنیادی بڑی علامات قیامت ہیں ان کو بھی بیان کر دیا جائے تاکہ یہ تسلسل جو ہے یہ مکمل ہو جائے اور معلومات جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے جمعہ میں یعنی ہمارا بنیادی تو انشاءاللہ ہم اس پر ہی گفتگو کریں گے، لیکن دو بنیادی تہوار اسی ویک کے اندر جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ چلتے چلتے ہم آخر میں یا درمیان میں جہاں بھی موقع ملے گا اس پر بھی ہم انشاءاللہ ضرور روشنی ڈالیں گے۔ ان میں سے ایک آج جو ہم جانتے ہیں کہ باوجود حکومتی پابندی کے، عدالتی پابندی کے، یہ قوم جو ہے یہ چھتوں کے اوپر چڑھ کے پتنگ بازی میں مشغول ہے، اور ایک آنے والا تہوار جو محبت کے نام کے اوپر بے حیائی کو فروغ دینا ہے، اور وہ ویلنٹائن ڈے جو کہ اگلی جمعرات اسی یعنی جو نیکسٹ جمعرات آئے گی اس کو 14 فروری کو جو ہے وہ آ رہا ہے، تو ہم اپنی گفتگو میں ان دونوں کے اوپر بھی تھوڑی سی بند و نصائح جو ہے وہ کریں گے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ میں تو ہم نے صرف یہی جانا تھا کہ دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے اور کچھ علامات ہیں جو اس نے پوچھی تھیں، اور جب وہ پوری ہوں گی تو اللہ کے حکم سے اس کو نکلنے کی اجازت ہوگی اور پھر وہ دنیا میں نکلے گا۔ دجال کا ظہور جو ہے وہ لگ بھگ کس وقت ہوگا اس سے پہلے ایک بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے، میں نے اس پر ایک تفصیلی جمعہ پڑھایا تھا، اس لیے آج میں اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا، وہ الحمدللہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور بڑے آسانی سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جھوٹا دعوی مہدی کرتے ہیں۔ امام مہدی ہونے کا دعویٰ آپ جانتے ہیں اکثر کوئی 2-4 سال بعد یا اب تو بہت جلدی تیزی سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے دعویٰ کر دیتا ہے کہ جی میں امام مہدی ہوں، چلو میں امام مہدی ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو اصل میں وہ دعویٰ اس لیے کر دیتا ہے
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے امام مہدی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں علم ہو جائے امام مہدی کے ظہور کا تو تمہیں برف کے اوپر سے چل کر بھی جانا پڑے تو جاؤ اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو. یعنی مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے کہ چاہے کتنی مشکل طریقے سے بھی تمہیں ان تک پہنچنا پڑے تو ان تک پہنچ کر ان کی بیعت کرو. تو ہر کوئی اٹھتا ہے دعویٰ کر دیتا ہے کہ لوگ مسلمانوں کو یہ بیوقوف بنانے کے لیے کہ جو لوگ ہیں وہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھ لیں, امام مہدی کو خود سے لوگوں کو ترغیب نہیں دینی پڑے گی کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, یا وہ خود لوگوں کو نہیں ابھاریں گے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, بلکہ لوگ ان کو فورس کر کے اور ان کو مجبور کر کے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں. اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں. یہ آغاز کہاں سے ہوگا؟ علامات قیامت کبریٰ جو بڑی علامات ہیں ان کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ عرب کے اندر ایک نامور خلیفہ کی موت واقع ہو جائے گی, مسلمانوں کی حالت بہت بری ہوگی, شکستہ حال ہوں گے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, خوب مار پڑ رہی ہوگی. تب عرب کا ایک سردار, یعنی عرب سے مراد مکہ اور مدینہ کے اوپر اس وقت جو بھی حکومت قائم ہوگی ان کا جو سردار ہوگا, بادشاہ وقت جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. اس کے 3 بیٹے ہوں گے, وہ تینوں بیٹے خلافت کے لیے یعنی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے, اور یہ بات طے نہیں ہو رہی ہوگی کہ ان میں سے کون بادشاہ بنے گا. لوگ تنگ آ چکے ہوں گے, بیزار, انتہائی متقی اور پرہیزگار ہے, اور اس وقت وہ امام مہدی جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اہل بیت میں سے ہوں گے, فاطمی نسل میں سے ہوں گے, محمد بن عبداللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام ہوگا. لوگ ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ چھوڑیں ان تینوں بھائیوں کے جو آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, آپ اپنی خلافت جو ہے وہ قائم کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں اللہ رب العزت امام مہدی کی حالت تبدیل کر دے گا اور وہ مسلمانوں کی امامت کرنے کا فیصلہ کریں گے. یعنی اس سے پہلے وہ بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے کہ میں امام بنوں گا یا میں لوگوں کو لیڈ کروں گا یا میں لیڈر بنوں گا, نہیں, ایک رات میں ہی وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے یا جس طرح بھی اللہ ان کے قلب کو پھیر دے گا اور وہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ٹھیک ہے میں ان کو کمانڈ کرنے کے لیے, لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. تب امام مہدی جو ہیں وہ امامت کو سنبھال لیں گے. یہاں سے اب آغاز ہوگا قیامت کے بڑے علامات کا. امام مہدی کی قیادت میں پھر مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے. انہی جنگوں کے دوران دجال کا ظہور ہو جائے گا, اسی جنگوں کے دوران دجال کا ظہور ہو جائے گا. دجال دنیا کے اوپر آئے گا, اپنا تسلط قائم کرے گا, مسلمانوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوگی, یہودی دجال کا ساتھ دیں گے, اور اس وقت ہی ابھی دجال بھی موجود ہوگا اور امام مہدی بھی دنیا میں موجود ہوں گے. مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں جنگ جاری ہوگی, مسلمان تھوڑے ہوں گے, قلیل ہوں گے. اسی دوران عصر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی ایک مسجد میں جس کا سفید مینار ہوگا, 2 فرشتوں کے پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. ان کے بالوں سے موتیوں کی طرح پانی کے قطرے جو ہے وہ اپنے بال ایسے نیچے کریں گے تو موتیوں کی طرح, جس طرح کہ نہا کے انسان نکلتا ہے تو اس کے بالوں سے پانی کے قطرے جو ہے وہ گر رہے ہوتے ہیں, ایسے پانی کے قطرے جو ہیں وہ ان کے بالوں سے گر رہے ہوں گے. تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے. امام مہدی ان کو دیکھ کر ان کو امامت کے لیے آگے کرنے کو کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں اور یہ کمان جو ہے یہ آپ سنبھال لیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, یہ امت محمدیہ کا اللہ رب العزت نے خاصہ رکھا ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہیں, یعنی تم ایک دوسرے کی امامت کرواتے ہو. چنانچہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہی امامت کروائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے.
اس حدیث سے محدثین نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. ان کی شب و روز، ان کی نمازیں، ان کے صوم و صلات جو ہیں وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوں گے. اس کے بعد یہ کمان، جنگی کمان جو ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی، اور اللہ رب العزت ان کی سانس میں یا ان کی پھونک میں کہہ لیں کہ یہ اثر پیدا کر دیں گے کہ ان کی سانس، ان کی پھونک جہاں تک جائے گی وہ کافروں کو جو ہے وہ مارتی چلی جائے گی، اور لد کے مقام پر دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. لد کے مقابلہ وہ اپنی تباہی پھیلا رہا ہوگا، اور ادھر مسلمان جو ہے وہ اپنا تحفظ کر رہے ہوں گے. لد کے مقام کے اوپر جو کہ اسرائیل کے اندر وہاں کہتے ہیں کہ اب ایک بہت بڑا ہوائی اڈا جو ہے وہ ایئرپورٹ بنایا گیا ہے، وہاں پر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے. دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اوپر امن و امان قائم کر دیں گے. زمین اپنا غلہ فراوانی سے دے گی، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اتنی برکت ہوگی رزق کے اندر کہ ایک انار جو ہے وہ ایک قبیلے والے جو ہے کھانے کو ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اور یہ برکت کیا چیز ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد بھی جانتے ہوں گے کہ جو آج سے 50 سال پہلے روٹی میں، کھانے میں، سالن میں برکت تھی، آج وہ برکت ہمیں نظر نہیں آتی. تو وہ برکت کا اتنا عظیم دور ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو گمان کریں گے، لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ دنیا کے اوپر یہ وہ وقت ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا کے اوپر اسلام قائم ہوگا بعز عزیز مذلول ذلیل، عزت دار کے اعزاز کے ساتھ اور ذلیل کی تذلیل کے ساتھ، یعنی پوری دنیا کے اوپر صرف مسلمان ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. اس کی تصدیق اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیے کو ختم کر دیں گے. جزیے کو ختم کر دینے سے مراد کیا ہے کہ کوئی غیر مسلم رہے گا ہی نہیں جو جزیہ دے، کوئی غیر مسلم رہے گا ہی نہیں جو کہ جزیہ دے. جو یہودی ہوں گے جنہوں نے ساتھ دیا ہوگا دجال کا، وہ تو درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا، تو وہ پتھر بھی بول کے بتائے گا اور وہ درخت بھی بول کے بتائے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے. آج مسلمان تمام یہودیوں کا خاتمہ کر دیں گے اور تمام کفار کا خاتمہ کر دیں گے اور دنیا کے اوپر اسلام کا بول بالا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد وہ وفات بھی پائیں گے، مسلمان ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے. اسی دوران جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں امن قائم کر کے اسلام کا بول بالا کر دیں گے، تب وہ وقت آئے گا جو ذوالقرنین میں جب دو قوموں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے، جو سورہ کہف میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے یاجوج اور ماجوج کے درمیان جو تانبے کو پگھلا کر اس نے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی، اس دیوار کے پیچھے وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے. وہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان کو چھپا رکھا ہے، پہاڑوں کے درمیان ہے، کون سی غار میں ہے، یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا. لیکن کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دیوار کو گراتے رہتے ہیں حتیٰ کہ شام ہو جاتی ہے، اور پھر ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ چلو اب چلتے ہیں، کل پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کو گرائیں گے. تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ بلند ہو جاتی ہے اور اگلے دن پھر وہ کام جو ہے اسی طرح ان کو کرنا پڑتا ہے. بلا آخر جب یہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں گے، تب پھر وہ وقت آئے گا کہ ان کا بادشاہ جو ہے وہ جو کمان کر رہا ہے ان کو، وہ ایک دن کہے گا کہ چلو ہم چلتے ہیں اور انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو مکمل گرا دیں گے. تب وہ دیوار وہ انشاءاللہ کا لفظ اپنی زبان سے ادا کر دے گا اور اگلے دن پھر وہ دیوار اللہ کے حکم سے برابر نہیں ہوگی اور اگلے دن وہ دیوار کو گرا دیں گے. دیوار کو گرانے کے بعد وہ دنیا کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. ادھر وہ دیوار گرا کر دنیا پر حملہ آور ہوں گے.
ادھر اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کے ذریعے سے بتا دیں گے کہ آپ کوہ طور کے اوپر اپنے جتنے بھی ایمان والے جو بھی مومن لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آبادی تھوڑی رہ جائے گی کیونکہ جنگ بہت بڑی ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ ایک پرندہ اڑے گا اور وہ اڑتا چلا جائے گا، جہاں سے وہ اڑے گا وہاں پہ بھی لاشیں ہوں گی، حتیٰ کہ وہ تھک کر جہاں گرے گا تو لاشوں کے اوپر ہی گرے گا، اس قدر تباہی اس سے پہلے ہو چکی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوگا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کے اوپر جو ہے وہ چلے جائیں، وہاں پر پناہ لے لیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر پناہ لیں گے اور دنیا کے اوپر پھر یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ حملہ کر دیں گے، حتیٰ کہ دریاؤں کا پانی وہ پی جائیں گے اور فصلوں کو اجاڑ دیں گے، درختوں کو تباہ کر دیں گے، تمام جانوروں کو مار دیں گے، ہر چیز جو ہے وہ برباد کر دیں گے۔ بالآخر دنیا میں جنگ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے انہیں کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی دور پر اللہ ان کی حفاظت کرے گا، وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے، ہر چیز کو برباد کر دیں، حتیٰ کہ پھر آسمان کی طرف وہ تیر آسمان کی طرف برسائیں گے، دنیا پہ تو کوئی رہے گا نہیں، تو اللہ کے حکم سے وہ تیر جو ہے ان کو خون لگ کر وہ نیچے گریں گے، تو وہ یہ کہیں گے یاجوج ماجوج کہ ہم نے دنیا والوں کو بھی ختم کر دیا اور نعوذ باللہ آسمان والوں کو بھی ہم نے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اور اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور یاجوج اور ماجوج کو ایک بیماری، ان کی گردن میں ایک کیڑا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے پیدا ہوگا، جو کہ اتنی تیزی سے بڑھے گا کہ وہ سارے مرتے چلے جائیں۔ زمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین جو ہے وہ ایک بالشت جگہ بھی نہیں بچے گی کہ جہاں پر قدم رکھا جا سکے مگر وہ ان کی لاشوں سے بھر چکی ہو، پوری زمین یاجوج اور ماجوج کی لاشوں سے اور بدبو اور تعفن پھیل چکا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت پرندے بھیجے گا، بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور اللہ کے حکم سے جہاں پھینکنا ہوگا، حدیث میں آتا ہے پھینک دیں گے، کیسے اس کو طرف کریں گے نہیں پتا، کھا جائیں گے، پھینک دیں گے، ان کی لاشیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی پرندوں کے ذریعے سے۔ پھر اللہ رب العزت ایک بارش نازل فرمائے گا، وہ بارش جو ہے وہ زمین کو دھو ڈالے گی اور زمین بالکل صاف ستھری جو ہے وہ ہو جائے گی اور ہریالی جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کے اوپر مکمل طور پر امن و امان قائم ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبعی موت وفات پائیں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھائیں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ یہاں تک اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس کے بعد علامات تو ظاہر ہوں گی، لیکن اس کے بعد روٹین سے جیسے کہ نیکی کم ہوتی چلی جاتی ہے، گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جب تک کہ گناہ کو ختم کرنے کے لیے کوئی بڑی طاقت نہ آ جائے، گناہ نیکی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ نیکی آج کس طرح آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے تو نیکی میں پروان چڑھی، توحید پروان چڑھی، شرک ختم ہو گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ قبطیوں کے پاس اقتدار چلا گیا اور فرعونیت جو ہے وہ غالب ہو گئی۔ بالکل اسی طرح دوبارہ فرعونیت جو ہے وہ غالب ہونا شروع ہو جائے گی، اسلام پست ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس دوران کچھ بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دریائے فرات میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا پہاڑ نکلے گا اور لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99% لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اس سونے کے پہاڑ کو کوئی بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ دولت اور حرص اور طمع جو ہے اس کی خاطر لوگ یہ کام کریں گے، برائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر ایک ہوا چلے گی، ایک ہوا چلے گی، وہ ہوا مومن آدمیوں کی روحوں کو قبض کر لے گی۔ مومن آدمی جو ہوں گے ان کی روحوں کو اللہ رب العزت ان کے ایمان کو بچانا چاہیں گے، کیونکہ برائی بہت پھیل چکی ہوگی، تو ایک ہوا چلے گی جو مومن آدمی کی روح جو ہے وہ قبض کر لے گی، برائی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر 3 خسوف ہوں گے، خسوف بمانا کہ زمین کے اوپر 3 بڑے پیمانے پر تباہیاں برپا ہوں گی، زمین لوگوں کو اپنے اندر دھنسا دے گی۔
ایک جزیرۃ العرب کے اندر عرب میں ایک بہت بڑی تباہی ہوگی اور زمین تمام لوگوں سمیت دھنس جائے گی. اس کے بعد مغرب میں ایک بہت بڑا تباہی کا جو ہے وہ زلزلہ کہنے آئے گا, زمین دھنسے گی, تمام لوگ اس کے اندر چلے جائیں گے. تیسرا مشرق کے اندر یہ 3 خسوف ہوں گے علامات قیامت کے آخر میں, یعنی عیسیٰ اسلام کے بعد بڑے پیمانے پر جو تباہی ہونی ہے, یہ زمین لوگوں سمیت اپنے اندر دھنسا دی جائے گی. پھر برائی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بزرگ ہوں گے نا, بزرگ وہ کہیں گے کہ ہم سنتے تھے اپنے بڑوں سے کہ کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ہوا کرتا تھا. علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ قیامت آنے سے پہلے لوگوں کو اچھائی اور برائی کی پہچان ختم ہو جائے گی. نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے, گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے, بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا اس طرح عام ہو جائے گا کہ جس طرح جانور سڑکوں کے اوپر زنا جو ہے وہ فیل کرتے ہیں, اس طرح انسان جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر راہ چلتے زنا کریں گے. اور ان میں سے وہ آدمی بڑا نیک ہوگا جو عام کسی کو زنا کرتا دیکھ کر یہ کہے گا کہ یار اس کو تھوڑا دیوار کے پیچھے ہی کر لیتا, اس کو تھوڑا یہ باڑ کے پیچھے, درخت کے پیچھے ہی چلا جاتا. یہ آدمی جو اتنی تجویز دے گا کہ ذرا چھپ کے کام کر لیتا, یہ آدمی اس دور کا بہت نیک آدمی ہوگا. پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ایک دابت الارض اسے کہا گیا ہے, زمین کا ایک جانور نکلے گا, وہ لوگوں سے کلام کرے گا, ان کے ماتھوں پر نشان لگا دے گا, مہر لگا دے گا, لوگوں سے باتیں کرے گا, کلام کرے گا. کیا کلام کرے گا اس کی تفصیلات تو حدیث میں نہیں ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑی علامت ہوگی کہ اب قیامت جو ہے وہ قریب ہے. پھر ایک آگ آئے گی, آگ نکلے گی. وہ آگ کیا کام کرے گی, وہ آگ جہاں آگ کو دیکھ کر لوگ بھاگیں گے, وہ آگ لوگوں کا پیچھا کرے گی, لوگوں کو جلائے گی نہیں لیکن ان کو پیچھا کرے گی. ان کا پیچھا کرتے کرتے ہانکتے دائیں سے بائیں سے پوری دنیا سے ہانکتے ان کو شام کے علاقے کے اندر اکٹھا کر دے گی. مدینہ المنورہ اور مکہ جو ہے یہ اس کی حفاظت تو اللہ رب العزت کریں گے ہی, لیکن یہ جب وقت آئے گا نا, جب آگ آ جائے گی اور شام کی طرف لوگ وہ ہانک دیے جائیں گے, تب مکہ اور مدینہ بھی ویران ہونا شروع ہو جائیں گے. حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں جانور اور درندے جو ہے وہ پھر رہے ہوں گے, یعنی مدینہ اپنی آبادی کھو دے گا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ مدینہ کو چھوڑ کر شام کی طرف سفر کریں گے اور یمن سے وہ آگ نکلے گی, لیکن لوگوں کے لیے مدینہ میں رہنا اچھا تھا. بہرحال مدینہ جو ہے وہ بھی اپنی آبادی کھو دے گا. مکہ کے اندر بیت اللہ جو ہے اس کو بھی علامات قیامت سے پہلے بیت اللہ کو گرا دے گا, ایک حبشی بڑی ٹانگوں والا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ کو وہ آگ لگا دے گا اور آگ لگا کر گرا دے گا. پھر وہ وقت بھی آ جائے گا کہ راتوں رات اللہ رب العزت کے حکم سے یہ قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے. یعنی قرآن مصحف لوگوں کے گھروں میں پڑا ہوا ہوگا, لیکن اللہ کا حکم ہوگا لوگ صبح کو دیکھیں گے تو یہ خالی جلدیں ہی ہوں, پڑھتا کوئی ہوگا نہیں, تو یہ خالی جلدیں ہی ہوں گی اور آپ صاف ہو جائیں گے, الفاظ صاف ہو جائیں گے. قرآن نام کی کوئی چیز دنیا کے اوپر نہیں رہے گی, کیونکہ قیامت علی اشرار الناس, بدترین لوگوں کے اوپر واقع ہوگی. قیامت جب قائم ہوگی تو دنیا کے اوپر سب سے بدترین لوگ, سب سے برے لوگ وہ ہوں گے جن کے ہوتے ہوئے دنیا کے اوپر قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی. اس قدر لوگ برے ہو چکے ہوں گے. بیت اللہ گرا دیا گیا, مکہ مدینہ خراب ہو گئے, قرآن کے اوراق اٹھا لیے گئے. تب پھر وہ آخری وقت آئے گا جب توبہ کا دروازہ بھی بند ہونے لگ جائے گا, جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا متنبہ کیا
کہ سورج جو ہے وہ روزانہ اللہ رب العزت سے طلوع ہونے سے پہلے اجازت طلب کرتا ہے. اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ طلوع ہوتا ہے, اور اس دن جب وہ اجازت طلب کرے گا تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو واپسی کا حکم ہو جائے گا, اور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. سورج کا چکر جو ہے وہ الٹا ہو جائے گا, سورج مغرب سے طلوع ہوگا. لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے, پکاریں گے رات بڑی لمبی ہوگی, لوگ دیکھیں گے رات صبح نہیں ہو رہی, اور صبح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا لوگ حیران ہوں گے, پریشان ہوں گے, چیخو پکار کریں گے, لیکن اس وقت کوئی فریاد سننے والا موجود نہیں ہوگا. اور پھر قیامت کا اعلان کہاں سے آغاز ہوگا؟ ان زلزلۃ الساعہ, قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ حاملہ کے حمل ضائع ہو جائیں گے, اور تو دیکھے گا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, دودھ پلانے والی عورت اپنی بچے کو پھینک دے گی, اور تجھے لگے گا کہ لوگ نشے کے اندر ہیں, لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. اس کا آغاز اس فرشتے کے حکم سے, کو حکم دیے جانے سے ہوگا جس کا نام ہم اسرافیل کے نام سے جانتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ایک گھٹنے کو زمین پہ لگا کر, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ دوڑ لگتی ہے, یہ اولمپکس میں دوڑنے کے لیے کھلاڑی ایسے کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنا پچھلا پاؤں ایسے پیچھے رکھ کے اور گھٹنے کو نیچے لگا کے ایسے پاؤں آگے رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ تیزی سے وہ جمپ لے کر آگے کو دوڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنے ایک گھٹنے کو ایسے نیچے رکھ کر اور یہ ٹانگ ایسے رکھ کر اور ایسے سور کے اندر اپنے سور کو اپنے منہ میں رکھ کے منتظر بیٹھا ہے, منتظر بیٹھا ہے کب اس کا حکم ہوگا اور وہ سور کے اندر پھونک دے گا. پھر جب سورج مغرب سے نکل آئے گا, لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی, توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا, پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اسرافیل فرشتہ جو ہے جو تیار بیٹھا ہے اس کے حکم کے منتظر, وہ سور کے اندر پھونک دے گا. جب سور کے اندر پھونکا جائے گا تو پوری کائنات کے اوپر پھر تباہی برپا ہو جائے گی, پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا. تب یہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی, اس زمین کے اوپر ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی, اور پھر دوبارہ سور کے اندر پھونکا جائے گا. تو پھر وہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, پھر ہر چیز اپنی قبروں سے نکلے گی. پھر وہ وقت ہوگا کہ ہر چیز کو حکم ہوگا وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب العالمین کی طرف جو ہے وہ دوڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت برپا ہو چکی ہوگی. مالک یوم الدین, یہ یوم الدین قائم ہو چکا ہوگا, اور تیرے رب کے روبرو سارے صف آرا ہو کر پیش ہو چکے ہوں گے. یہ اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار وہ علامات قیامت کبریٰ جن پر ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں میں نے نہیں بیان کی, یا یہ باتیں کسی سیاستدان نے پیشین گوئیاں نہیں کی, یہ باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوئی. اور ان معلومات کا حاصل کرنا اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر کوئی فتنہ انگیز ہمیں غلط معلومات دے کر ہمیں گمراہ نہ کر دے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور طرح طرح کے معاملات لوگوں کے سامنے پیش کر لوگوں کو گمراہ کیا. اور ہمیں ڈرنا بھی چاہیے, ہمیں ڈرنا بھی چاہیے کہ قیامت کے قریب جو معاملات ہوں گے وہ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں. قیامت کے قریب لوگوں میں نیکی کا فرق, برائی کا فرق ختم ہو جائے گا. ہم تو آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں آج نیکی اور برائی کا فرق لوگ مٹائے بیٹھے ہیں. لوگوں کو نیکی کا پتہ نہیں ہے, برائی کا پتہ ہے. لوگ سود کو اور کاروبار کو ایک ہی سمجھ کے کر لیتے ہیں. بتائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لوگ جب کاروبار کرتے ہیں سود میں اور حلال اور حرام میں کوئی تمیز کرتے نہیں کرتے, جھوٹ میں اور سچ میں کوئی تمیز کرتے نہیں کرتے, جھوٹی گواہی میں اور سچ بولنے میں کوئی تمیز کرتے نہیں کرتے. لوگ نہیں تمیز کرتے. بوتل میں اور شراب میں اب کوئی تمیز نہیں کرتا, بوتل میں اور شراب میں اب کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے. اب گرل فرینڈ اور بیوی میں کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے. لوگ ایک کرتے چلے جا رہے ہیں, نیکی اور بدی کو ایک کرتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کے اوپر
بدترین لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. ہمیں افسوس سے یہ بات ماننی چاہیے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بھی کوئی انسانیت کا اچھا دور نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگ وہ ہیں جو بدترین حالت کے اندر اس وقت موجود ہیں. ہم تو بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میں اس پر ضرور آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ ہم تو اپنے دیکھیں ہم کتنے ظالم ہیں، اپنی جان کے ہم کیسے دشمن. جب یہ عقل پر پردے پڑتے ہیں نا تو انسان کبھی آپ تاریخ کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یار وہ لوگ اتنے ضدی تھے، وہ لوگ اتنے ہی حد درم تھے، وہ لوگ اتنے ہی ظالم تھے کہ وہ عذاب کو آتا دیکھ کر بھی جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی جو نہیں رہیں گی، ٹس سے مس نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ پتنگ بازی جو ہے یہ اپنے اوپر ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. آپ بتائیں جس چھت کے اوپر آپ کا بچہ کھڑا ہو کر کیمیکل کی ڈور سے گڈی اڑا رہا ہے، پتنگ اڑا رہا ہے، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ چھریاں ہوا میں پھینک رہا ہے. آگے تو کسی کی قسمت ہے، کسی کو پھرے یا نہ پھرے، کسی کے بچے کو بھی پھر سکتی ہے نا، آپ کے اپنے بچے کو بھی پھر سکتی. میں نے کہا تھا پتنگ بازی پہلے صرف انٹرٹینمنٹ تھی، پتنگ بازی پہلے صرف ایک انٹرٹینمنٹ تھی. تو انٹرٹینمنٹ کی حد تک تو اس کی اتنی قواعد نہیں تھی. یہ پتنگ بازی اب انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بھائی، یہ تو جانی دشمنی کا کھیل بن چکا ہے، یہ جان لیوا کھیل بن چکا ہے، یہ جان لیوا انٹرٹینمنٹ بن چکی ہے. خدا را اپنے بچوں کو سمجھائیں یہ بات کہ یہ کیمیکل تمہاری جان کی دشمن ہے، نہ چھتوں کے اوپر چلو. ہم حکومت کا شکوہ کرتے ہیں، حکومت ایسی ہے، پہلے لوٹ گئے تھے اب بڑے لوٹ رہے ہیں، آگے لوٹیں گے، ہمیشہ برے ٹکرے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ نااہل ہیں، یہ وہ ہیں، یہ فلاں ہیں. یہ ٹھیک ہے شکوے شکایتیں اپنی جگہ، لیکن ذرا اپنے گربانوں میں بھی تو جھانک کر دیکھیں. حکومتی پابندی کے باوجود، عدالتی پابندی کے باوجود ہمارے گھروں کے چھتوں کے اوپر بچے کیمیکل سے گڈیاں اڑا رہے ہیں تو نہیں اڑا رہے. پولیس والے اریسٹ کر رہے ہیں، کتنے کو وہ اریسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے ہر محکمے کے اندر کباتے صحیح، لیکن ہم بھی کوئی اچھا رول پلے نہیں کر رہے ہیں. بحیثیت عوام ہمارا رول، بحیثیت باپ، بحیثیت بڑا بھائی یا کسی بھی حیثیت میں جہاں ہمارا کنٹرول ہے، ہم بھی کوئی اچھا رول پلے نہیں کر رہے ہیں. یہ ہر جگہ کے اوپر یقین کریں، موٹر سائیکل کے اوپر نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. نکلتے میرے ساتھ وہ کچھ سالوں پہلے وہ بھائی آتے ہوتے وہ بکر صاحب، ان کی یہاں گردن کے اوپر ڈور پھری تھی. میرے خود ایک دفعہ میں یہ مشاہدہ کے پل سے جا رہے میرے یہاں بازو کے اوپر اتنی تیز کہ میری جیکٹ کاٹ کر میرے بازو کے اوپر وہ پھری، یہاں پر وہ ڈور پھری. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. جو خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. جس کو اپنے اوپر خود رحم نہیں آتا، جس کو خود اپنی حالت کا خیال نہیں ہوتا، اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. یہ جو ہم نے ابھی علامات قیامت پڑھی کہ یہ اولاد سے قرآن کے الفاظ کھا لیے جائیں گے اور نیک روحوں کو اخذ کر لیا جائے، کیوں ہوگا ایسا؟ اس لیے کہ کوئی پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا، کسی کو قرآن کی قدر ہی نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ گے نہ قدروں کے پاس میں نے اپنے کلام کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو اٹھا لے. نہ قدروں کو اللہ رب العزت کبھی بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے قوم لوط کے اوپر عذاب کی پیشونگوئی لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے نا، حلیم تباہ تھے. تو اللہ رب العزت سے یہ سفارش کے انداز میں کہنے لگے کہ اللہ ان کے درمیان تیرا نبی بھی موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قوم میں تو تیرا نبی بھی موجود ہے، ان کے اوپر عذاب نازل نہ کر. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بات سمجھائی نا ان قوم لوط کے بارے میں، وہ پتہ ہے کیا کہ اللہ رب فرماتے ہیں کہ جو لوگ خود گندے ہوں، جو خود برے ہوں، اللہ کبھی بھی ان کو پاک نہیں کیا کرتا ہے. جو خود ذلت کو پسند کرتے ہوں، جو خود بے حیائی کو پسند کرتے ہوں، اللہ رب العزت زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ ایک طوفان بدتمیزی آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ہم کچھ دنوں کے بعد دیکھ لیں گے جو 14 فروری کے اوپر محبت کے نام کے اوپر، ویلنٹائن ڈے کے اوپر. اور میں حیران ہو گیا، اللہ کی قسم میں آپ سے کیا کیا شیئر کروں. ایسے لوگ اس میڈیا کے فتنے نے، ان ڈراموں نے، ان فیس بکوں نے ایسے اس ہفتے کے اندر، اس ہفتے میں میرے پاس 2 طلاق کے کیس آئے، 2 طلاق کے کیس. میں سن کے حیران ہو گیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے بندوں کے گھر میں فساد برپا ہو سکتا ہے. میں نے اس سے کہا میں کہ یار تو اپنی بیوی کا بڑا فرما بردار تھا، تو اس کے آگے بولتا بھی نہیں تھا، پھر کہتا جی بس وہ کھلا لینا چاہتی.
وجہ کیا ہے؟ ان ڈراموں نے، ان فلموں نے، کہتا ہے اس کی حسرتیں پوری نہیں ہوتی، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، حالانکہ بہترین زندگی گزارنے والے، ہر طرح کی لاکھ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ آمدن، اور ایک ایسا میرے سامنے معاملہ آ گیا کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ کی قسم. ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ خدا را یہ بے حیائی کا راستہ اختیار نہ کریں، یہ اجاڑ کے رکھ دے گا آپ کے گھروں کو، یہ برباد کر کے رکھ دے گا آپ کے گھروں کو. آج میں ایک اسکالر ہے، بزرگ ہیں، میں ان کا اسی کے اوپر ڈیبیٹ سن رہا تھا، تو وہ پتہ کیا کہتے، وہ کہنے لگے کہ آج سے 10 سال پہلے ہمارے پاس شکایتیں آتی تھی، وہ بہت بڑے کالج کے ڈین بھی ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے نا ہمارے پاس شکایتیں آتی تھی کہ لڑکے جو ہیں وہ تنگ کرتے تھے ماں باپ کو. لڑکے کوئی چوک میں کھڑا ہو رہا ہے، جن کی سے جی میرے بچے نے سگریٹ پینا شروع کرتا، اور جی میرا بچہ بند نہیں کرتا، اور جی میرے بچے نے فلان چھیڑتا، اس طرح کی لڑکوں کی شکایت. وہ کہتے ہیں کہ المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ گزشتہ 5-10 سالوں سے ہمیں لڑکیوں کی شکایات آ رہی ہیں. لڑکیاں اپنے ماں باپ کے خاندان کی عزتوں کو پامال کرنے کا باعث بن رہی ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ویلنٹائن ڈے کے نام کے اوپر یہ پھول بانٹنا، یہ اظہار محبت کرنا، یہ پیلا پھول دیں گے تو دوستی کا اظہار ہوگا، یہ ریڈ روز دیں گے تو محبت کا اظہار ہوگا. مجھے پتا نہیں تھا، میری شادی 14 فروری کو ہوئی، ہمیں پتا نہیں تھا. وہ جب ہم جانے لگے تو گاڑی گوڑی ہم نے کوئی نہیں سجائی تھی، تو میرے ماموں کہنے لگے یار گڈی گوڑی کوئی سجائی نہیں، چلو کوئی 2-4 کھولی کا نہیں ہے. اور جب اس سے پھول کا پوچھا تو کہتا جی ایک گلاب 200 روپے کا. اور میں پھر پتا لگا کیوں، کہتا جی آج ویلنٹائن ڈے ہے. اور پھر مجھے پتا لگا وہ شادی میں چارج چل گیا نہیں ڈے کو 14 فروری. یہ ہمارے قوم کا حال ہے. ہر بندہ کمائی، اب آپ دیکھیں کمائی کے لیے، اب میں نے جیسے ایک جمعہ پڑھایا تھا نا، اس میں نے بتایا تھا کہ حلال کمانے والے اپنی تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر اپنے رزق کو حرام کر لیتے. اب حلال کمانے والے کیا کریں گے؟ اس ویلنٹائن ڈے کے اوپر لال رنگ کے دل بنے غبارے اپنی دکان کے باہر لگا لیں گے. بتائیں لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ کیوں بھائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم بھی ویلنٹائن کا حصہ ہو، تم بھی ویلنٹائن ڈے کا حصہ ہو. اپنی حلال کمائی کو کیوں حرام کر رہے ہیں؟ کوئی اپنی دکان کے باہر گلاب کے پھولوں کا اسٹال لگا لے کہ یہ ایک دن میں کچھ 8-10 ہزار روپیہ کما لے. طریقے سے ریڈ کلر کی شرٹیں بنا دیں گے، یہ ہمارے گارمنٹس والے ریڈ شرٹیں جو ہے وہ پروموٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہ سب کچھ کریں گے. کیا کریں گے؟ اپنے تھوڑی سی کمائی کے لیے، جو کہ پہلے ہی اللہ حلال طریقے سے بڑی اچھی دے رہا ہے، لیکن راس نہیں آتا حلال، کہتے ہیں جان بوجھ کر لالچ کر کے حرام اس میں ضرور شامل کر لیں. تو پھر وہ وقت بھی اللہ رب العزت قوموں کے اوپر لے آتے ہیں جب قومیں اچھا بننا چاہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان سے مواقعوں کو سلب کر لیتا ہے. پھر اللہ رب العزت مواقع ان کو نہیں دیا کرتا. تو آج کی اس گفتگو کا لباب اور خلاصہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے علامات قیامت کبریٰ جو ہے وہ بیان کی اور سنی. ہمیں اپنے آنے والے نسلوں کو اور بچوں کو یہ علامات ضرور بتانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس لیے بھی کہ تاکہ وہ لوگ جو کہ مس گائیڈ کر کے اور غلط رہنمائی کر کے گمراہ کر دیتے ہیں، ان کے فطرے سے بھی ہم بچ سکیں. نمبر 2، یہ بات آپ کے گوش گزار کی کہ پتنگ بازی جو ہے یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ اب نہیں رہی، یہ ایک جان لیوا کھیل بن چکا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اس بات پر باور کروائیں کہ کیمیکل کا استعمال جان لیوا ہے. یہ چھری ہے جو ہوا کے اندر وہ چھوڑ رہے ہیں، وہ کسی کو بھی پھر سکتی ہے. یہ ایک ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں کیمیکل کو استعمال کر کے. اس سے اپنے آپ کو روکیں. نمبر 3، کسی بھی طریقے سے یہ ویلنٹائن ڈے کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں. اس طرح کے جو اقدامات ہیں انہوں نے ہمارے خاندانی نظام کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، میاں بیوی کی محبت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. میڈیا کے اوپر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، دکانوں کے اوپر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اس کی ہر طرح سے حوصلہ شکنی کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.